بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ آج ہم پی پی ایس سی اور ایف پی ایس سی لیکچر سیریز کا تیسرا لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایم سی کیو نمبر 21 ہے، لانگسٹ ریور ان دا ایشیا۔ ایشیا کے اندر جو لمبا ترین ہمارے پاس ریور ہے وہ یانگزی ریور ہے، جو کہ چائنا کے اندر واقع ہے۔ اس کی جو ہمارے پاس لمبائی ہے وہ 6300 کلومیٹر ہے۔ اگر مائل کے اندر ہم دیکھیں تو یہ 3915 میل بنتی ہے۔ دوسرے نمبر پر یلو ریور ہے اور یہ بھی چائنا کے اندر واقع ہے، جس کی لمبائی 5464 کلومیٹر بنتی ہے۔ اگر میل کے اندر آپ سے کوشچن پوچھا جائے تو یہ 3395 بنتی ہے میل۔ اگر ورلڈ لانگسٹ ریور کی بات کی جائے تو ہمارے پاس دریا نیل جو ہے یہ سب سے لانگسٹ ریور ہے، اس کے بعد ایمیزون ریور ہے اور اس کے بعد یانگزی ریور ہے۔ اب اگر لانگسٹ ریور کی بات کی جائے تو یہ ہمارے پاس دریا نیل بنتا ہے۔ اگر لارجسٹ ریور کی بات کی جائے تو یہ ریور ایمیزون بنتا ہے۔ براعظم ایشیا جو ہے یہ آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا براعظم ہے اور اس میں ٹوٹل 48 ممالک ہیں۔ اگر ممالک جس کانٹیننٹ کے اندر سب سے زیادہ ہیں تو وہ براعظم افریقہ ہے، جس کے اندر 54 ممالک شامل ہیں۔ ایم سی کیو نمبر 22 کی طرف چلتے ہیں۔ 22 ایم سی کیو ہے، ہائیڈروفوبیا از اے سمٹم آف وچ ڈیزیز۔ ہائیڈروفوبیا، ہائیڈرو مین ہوتا ہے واٹر، فوبیا مین فیئر آف۔ یہ واٹر ریپیلنٹ ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے پاس بیماری جو ہے یہ کتے کے کاٹنے کی وجہ سے جو بیماری ہوتی ہے تو یہ ریبیز بیماری کہلاتی ہے۔ Rabies, also known as hydrophobia, it is highly fatal viral disease that cause inflammation of the brain in the human and other mammals. یہ جو بیماری ہوتی ہے یہ کتے کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایم سی کیو نمبر 23 کی طرف چلتے ہیں۔ دا کمانڈر آف دا نان مسلم ان دا بیٹل آف احد، جنگ احد میں غیر مسلم جو تھے ان کا کمانڈر کون تھا؟ وہ ابو سفیان تھا۔ جنگ احد جو تھی یہ 3 ہجری 7 شوال کو لڑی گئی۔ اس جنگ میں کافروں کو جو سردار ابو سفیان بن حرب تھا وہ تھا۔ اس کے بعد یہ جو اگر ڈیٹس میں پوچھی جائے وہ ہمارے پاس 23 مارچ 625 اے ڈی بنتی ہے۔ اب یہ نیچے ڈیٹیل ہے جو کہ غزوات ہوئے ہیں اسلامک ہسٹری کے اندر، ان کو یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس کوڈ ہے، اس کوڈ کے ذریعے بھی ہم ان کو یاد کر سکتے ہیں۔ تو غزوہ ابوا ہوتا ہے وہ 1 ہجری میں ہوا تھا، پھر غزوہ بدر ہے 2 ہجری، غزوہ احد ہے 3 ہجری، غزوہ رجی ہے 4 ہجری، غزوہ خندق 5 ہجری، صلح حدیبیہ 6 ہجری، غزوہ موتا 7 ہجری، غزوہ حنین 8 ہجری اور غزوہ تبوک 9 ہجری کو ہوا تھا۔ ایم سی کیو نمبر 24 کی طرف چلتے ہیں۔ سینونیم پوچھا ہوا ہے، ریڈینٹ کا جو ہے سینونیم کیا ہوتا ہے؟ تو یہ کوئی چمکدار چیز یا روشنی جو پیدا کر رہی ہوتی ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں، اس کا سینونیم جو ہے وہ گلٹرنگ آئے گا، جو کہ روشن یا چمکدار چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایم سی کیو نمبر 25 کی طرف چلتے ہیں۔ سائیکوفینٹ مینز، سائیکوفینٹ ایسا آدمی ہوتا ہے جو دوسرے شخص کو اپنا ذاتی مفاد حاصل کرنے کے لیے خوش کرتا ہے، جس کو ہم خوش آمدی کا نام دیتے ہیں۔ تو اس کا جو ہمارے پاس مطلب آئے گا ون ہو فلیٹرز۔ ایم سی کیو نمبر 26 ہے، اولڈسٹ ریویلڈ ڈیوائن بک۔ ہمارے پاس پرانی جو نازل کردہ کتاب ہے وہ تورات ہے۔ تورات عبرانی زبان، ہیبرو زبان میں لکھی گئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ نازل ہوئی۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور کتاب نازل ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کتاب نازل ہوئی۔ ایم سی کیو نمبر 27 ہے، جو کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کریکٹ اس میں اسپیلنگ بتانی ہے، یہ اوکیجنلی کی جو کریکٹ اسپیلنگ ہے ہمارے پاس۔ ایم سی کیو نمبر 28 ہمارے پاس ہے، ای سی او سیکریٹریٹ از ان۔ ای سی او ایک تنظیم ہے جس کو اکانومک کارپوریشن آرگنائزیشن کا نام دیتے ہیں، جو کہ 1985 کے اندر قائم ہوئی۔ اس کا سیکریٹریٹ جو ہے یہ ایران کے دارالحکومت تہران کے اندر واقع ہے۔ 29 ایم سی کیو ہے، ڈی این اے اسٹینڈ فار۔ ڈی این اے جو ہوتا ہے یہ ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ اس کا ایبریویشن ہے۔ ڈی این اے کی ساخت جو یہ 1952 کے اندر واٹسن اور کرک نے معلوم کی تھی، اور اس کے مطابق یہ تھا کہ یہ ہمارے پاس ہیریڈیٹی مٹیریل ہوتا ہے جو کہ خصوصیات والدین سے بچوں میں منتقل کرتا ہے۔ ایم سی کیو نمبر 30 کی طرف چلتے ہیں۔ ہاؤ مینی پرافٹ آر مینشن ان قرآن؟ قرآن کے اندر کتنے پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو 25 انبیاء کرام کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اور ایک واحد صحابی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے، اور ان کا نام ہے حضرت زید بن حارث۔ حضرت زید بن حارث کو حضرت زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے
اس موقع کے مناسبت سے ایک آیت نازل کی تھی، وہ تھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی۔ حضرت زید بن حارث کی شادی جو تھی، نکاح تھا حضرت زینب بنت جحش سے ہوا تھا، تو حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے، تو اگر حضرت زید بن محمد کی وجہ سے دیکھا جاتا، کیونکہ یہ ان کے منہ بولے بیٹے تھے، تو اس لحاظ سے یہ ان کی بہو بنتی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفائی کے لیے یہ آیت نازل کی، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ MCQ نمبر 31 کی طرف چلتے ہیں۔ شندور پاس ایٹ دا ہائٹ آف 1205 فیٹ کنیکٹ۔ اب یہ جو ہے شندور پاس کس ریجن کو کنیکٹ کرتا ہے؟ تو یہ چترال کو گلگت سے کنیکٹ کرتا ہے۔ ہمارے پاس ڈفرینٹ قسم کے پاسز ہیں، ان پکچر کے تھرو ہم ان کو یاد کریں گے۔ پشاور کو افغانستان سے یا کابل سے جو کنیکٹ کرتا ہے وہ خیبر پاس ہے۔ اس طرح افغانستان کا علاقہ غزنی ہے، اس کو بنو سے کنیکٹ کرتا ہے، اس کو ٹوچی پاس کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح افغانستان کا غزنی ایریا ہے، اس کو ڈی آئی خان سے جو کنیکٹ کرتا ہے وہ ہمارا گومل پاس کہلاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس یہ بھی موجود ہیں جو کہ فیمس پاسز ہیں پاکستان کے، تو ان کو آپ اس پکچر کے تھرو جو ہیں بہت اچھی طرح یاد کر سکتے ہیں۔ فیمس جو پاسز تھے ان کو میں نے یہاں پہ مینشن کر دیا ہے، ان کو آپ ضرور یاد کیجئے گا، انشاءاللہ ان پیپر میں سے ایک MCQ لازمی آتا ہے یہ جو پاسز کنیکٹ کرتے ہیں۔ MCQ نمبر 32 کی طرف چلتے ہیں۔ 32 MCQ ہے روبوٹ از اے مشین وچ از کنٹرول بائی سافٹ ویئر کانٹین ان اے چپ از یوزڈ ان دا فیلڈ آف۔ اب روبوٹ ایک ہمارے پاس مشین ہے جو کہ ایک چپ کے اندر سافٹ ویئر ہوتا ہے اور اس کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس کو مختلف شعبوں کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں، مینوفیکچرنگ کے اندر آپ استعمال کرتے ہیں، ملٹری کے اندر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح میڈیکل کے اندر بھی آپ اس کو یوز کرتے ہیں۔ MCQ نمبر 33 کی طرف چلتے ہیں۔ دا فرسٹ فارمل سمٹ آف دا برکس ممبر اسٹیٹس ور ہیلڈ ان یکاٹرینبرگ ان 2009 ان وچ کنٹری یکاٹرینبرگ لوکیٹڈ۔ اب یہ جو ایک سمٹ ہوئی ہے برکس کی، برکس ہمارے پاس کیا ہے سب سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو برک ہمارے پاس اکانومک ایمرجنگ اکانومکس ہیں، اس میں 5 ممالک شامل ہیں۔ ایک ہمارے پاس B سے برازیل ہے، R سے رشیا ہے، I سے انڈیا ہے، C سے چائنا ہے، اور S سے ساؤتھ افریقہ ہے۔ ساؤتھ افریقہ جو ہے سب سے آخر پہ اس نے اس کو جوائن کیا ہے۔ اس کے بعد اس کا موسٹ ریسنٹ سمٹ دیکھیں تو یہ 9 ستمبر 2021 کو انڈیا کے اندر ہوا ہے۔ اب اس کوسچن کیا پوچھا گیا تھا کہ یہ ہمارا جو علاقہ ہے یہ کس ملک کے اندر واقع ہے؟ تو یہ رشیا کے اندر واقع ہے، اور اس کا دارالحکومت جو ہے یہ ماسکو ہے۔ اگر رقبے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، جس کا ہمارے پاس ایریا جو ہے یہ مینشن کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر MCQ نمبر 34 کی بات کی جائے تو ہمارے پاس ہائیبرڈ کمپیوٹر جو ہے یہ دونوں ٹائپ کمپیوٹر کی جو ہیں وہ ڈیجیٹل اور اینالاگ ان دونوں سے مشابہت رکھتا ہے۔ پہلا جو ڈیسک ٹاپ ہائیبرڈ کمپیوٹر سسٹم تھا ہائیکوم 250، یہ 1961 کے اندر ایک کمپنی ہے امریکہ کی، پکڑ اینڈ بیل، یہ 2 سائنسدان تھے، انہی کے نام سے ہی یہ کمپنی بنائی گئی ہے، انہوں نے اس کو متعارف کروایا گیا تھا۔ اور اس کے بعد اسی کوسچن کے اندر برکس کا بھی ذکر آ رہا تھا، تو یہ برکس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے یہ چائنا کے شہر شنگھائی کے اندر ہے، اور یہ 5 ممالک پر مشتمل ایک تنظیم ہے جو کہ جون 2006 کے اندر قائم ہوئی تھی۔ تو دس از آل اباؤٹ جو کہ آج والے لیکچر کے اندر ہم نے ان کوسچن کو دیکھا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارے پاس ہوگا وہ اکانومک کارپوریشن آرگنائزیشن تنظیم ہے، اس کو ہم لے کے چلیں گے، اور اس سے ریلیٹڈ جو ہمارے پاس نیکسٹ MCQ ہوں گے ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ جی اوکے جی، اللہ حافظ۔